أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا غياث المستغيثين ويا ملجأ العاملين نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكلة عددنا وكسرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا صل على محمد صلوات الصلاة والسلام على عبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين آل محمد المصطفى نبي ذات بلند الصلوات الصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب علي ذات بلند الصلوات الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المحدثة العليمة التي قالت صفت علي مصائب لو أنها صفت على الأيام السرزالية التي قالت بعد وفاة أبيها غصب حقي فصبرت سقطوا جنيني فصبرت كثروا أضلعي فصبرت أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الصلوات محترم و معزز سامعین گرامی احباب ذی وقار مالک دو جہان اپنی لاریب بے عیب کتاب وچ اس دین دی تعریف فرمائی ہے جس نو اپنے حبیب دے حوالے کیتا ہے کہ فرمائے میرے حبیب اے دین آسن انداز دے وچ میری مخلوق نو دسا تو پیغمبر خدا نے اس اللہ دے پسندیدہ دین نو جس متعلق خالق نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ جیڑا بندہ دین اسلام تو علاوہ کسے ہور دین دی پیروی کرے سی میں اللہ نو او قابل قبول نہیں میں اللہ نو سونا دینی اسلام لگے
اس واسطے میں اللہ نے یہ دین اپنی مخلوق واسطے منتخب کیتا ہے تے وہ دین اس بندے دے حوالے کیتا ہے، اس امین دے حوالے کیتا ہے جس نو رسالت دیون تو پہلے صادق اور امین مشہور کروایا ہے۔ تو جو ہے نا صاحبان دی دین حوالے انہوں کیتا ہے، اعلان رسالت کراون تو پہلے میں اس نو صادق اور آمین مشہور کرائے۔ اعلان رسالت تو پہلے پیغمبر نے اپنا سیرت اور کردار لوگوں کے درمیان منوائے، اپنا اخلاق لوگوں کے درمیان منوائے، کیونکہ اس حضرت نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ای اخلاق دی اقدار نو تکمیل کرن واسطے ہویا، اخلاقی اقدار نو مکمل کرن واسطے میں مبعوث کیتا گیا۔ تے حضرت نے اپنے سونے سونے کردار دے نال، سونے سونے اخلاق دے نال لوگاں تک دین پہنچایا، لوگاں نو اس دین والے پاسے اور اپنی سیرت و کردار والے پاسے متوجہ کیا۔ اخلاق دا ایڈا پیکر جنگل دے وچ سفر کر رہے ہیں، راستے دے وچ ایک عورت ہے جیڑی لکڑیاں جمع کیتی کھڑی ہے، تو جو ہے نا لکڑیاں جمع کیتی کھڑی ہے، آسے پاسے جیدی کھڑی ہے۔ حضرت جو نالو گزرن لگن تے رک گئے، فرمائیوں نے کہ اے کنیز خدا، کنیز خدا آکھا نا جو اللہ دا جو بندہ ہے، بھاوے اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں منتا، ہمیں اللہ دی وحدانیت دے اتے ایمان نہیں رکھ دی، تیرے رسول دی رسالت دے اتے ایمان نہیں رکھ دی، خالق نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا اے بندہ خدا تیرا کوئی مددگار آمنا ہے جڑا تیرے نال لکڑیاں چوائے؟ اور اللہ نے کہ نہیں یا نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں آمنا۔ حضرت نے فرمایا جی اگر پسند کریں تو میں یہ لکڑیاں تیرے نال چوا کے تیرے گھر اپڑوائیں چاہ، ادھی یہ کوئی مذائقہ نہیں، میں نے تو مددگار چاہیے آئی۔ حضرت نے اس عورت دی گجھڑی اپنے انہاں موڑیاں دے ہوتے رکھی، انہاں موڑیاں دے ہوتے مہر نبوت آ۔ سرکار لکڑیاں چاہ کے عورت نو آدم تو اگے ٹور میری رہنمائی کریں دیوان، جیڑا تیرا گھر رہے جلے تیرا گھر آوے سی تو میں دسیں میں اتھے تیری لکڑیاں پہنچا دے ساں۔ اگے اگے حضرت پیچھے پیچھے زبان دے ہوتے یہ گلاں اور ایو ورد جاری ہے، نام محمد عبداللہ دا پترے، والدہ کا نام آمنس، بڑا وڈا جادوگر رہی، اس دی کئی گل نہ سنے، اس دے آنکھیں نہ لگیں، جہنے نال بھی او گل کرے دے اس دے اتے اس دا جادو اثر کر ویندے، تے وقت کوئی نواں دین کھینا ہے او دین اس دے اتے مسلط کر دے۔ بچے محمد ابن عبداللہ بچے دین اس دے اتے مسلط، حضرت خاموشی دے نال سن دیا ہے تے جدہ اس دا گھر نیڑے آیا، ایسا کہ ایو میرا گھر ہے، حضرت نے لکڑیاں رکھیاں، اجازت مانگنے لگے، آدھی انج نہیں تو میرا محسن ہے، میرے ہوتے احسان کی تئی، او کتو لکڑیاں چاہے نہیں دور تو تے میرے گھر اپڑوائیاں نہیں، میں نو اپنا نا دسنا تے میں تیرا شکریہ ادا کرا، میرا محسن جو ہے۔ حضرت نے انہیں نظرہ جھکا کے آکھیا میرا نام محمد عبداللہ دا پتران ماں دا نام آمن ہے، آدھی تو وہ محمد ہے جس دے متعلق لوگ بکواسات کریں ان کے جادوگر ہے، تو اتنا کریم ہے تو تیرا خالق کتنا کریم ہو سی، پہلے اس دی وحدانیت اور اپنی رسالت سکھا۔ حضرت نے پہلے اپنے کردار دے ذریعے لوگوں تو منوایا، اپنی سیرت منوائی، اپنی امانت و صداقت منوائی، جدہ لوگاں نے حضرت نو صادق اور امین، اور اس تو دی صداقت دی کیڑی دلیل ہو سکتی ہے تے امانت دی کیڑی دلیل ہو سکتی ہے، جدہ ہجرت کرن لگے تا اپنے بھراد بستر دے سمایا نے شب ہجرت اتنے حضرت علی علیہ السلام نے دو نقطے حل کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے تا قیامت آون والی مخلوق دے واسطے دو نقطے حل کر دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یا علی آئی دی رات میرا اس بستر دے سم سے تو میری جان بچ رہی سی،
عرض کرنے مولت میرے سمجھنا تاری جان بچ ویسی سرکار فرمائے ہاں بچ ویسی بد امیر المومنین عرض کرنے اگر تاری میرے سمجھنا جان بچ دیئے تو 1000 جان میں علی ابن ابی طالب دی محمد دی جنتی تو قربان سرکار نے تسلیم کیتا کہ میں سمسا نال کوئی کشامدی کھڑائی حضرت موٹا علا کے آدھن دیتا نہیں پیا یہ تیر تلوار تے نیزیاں دے کھمسان گھن کے قریشی آئے کھڑے پیغمبر تا پہ کرنے ہجرت او تا پہ بہنن چھوڑ کے تے تسا اس بستر دے سندے پہ او تلوارا تیرا تے میلانا اس بستر دے ہوتے تے تسا ذمہ داری قبول کر لئیے اس نے حضرت نے ارشاد فرمایا تو انہوں پیغمبر دی صداقت دے ہوتے جو یقین نہیں حضرت نے اے منو سند دے چھوڑیے اور حضرت نے اے شورٹی دے چھوڑیے تے اے فرمایا نے یا علی میں ہجرت پیا کرے دا میں ویدہ پیا تے جنہ اے سویرے قریشی آمن تے تیرے کلو امانتا طلب کریں تا جہنیا امانتا میں رکھی ویدہ انہوں واپس لوٹاونی ابھی نہیں حالے تو سنگل نہیں سمجھی حالے تو سنگل نہیں سمجھی سرکار نے فرمایا سویرے اٹھی بنے تے قریشی آسن تے امانتا دا مطالبہ کرے سن تسا قریشیاں یا امانتا واپس قریشی آج کل دے قریشی نہیں ہے آپ تو پریشان ہو گئے ہو مطلب بھائی مجمع دے وچ کوئی قریشی بیٹھے ہوئے تو وہ آخر بھائی ساڑیاں امانتا ہے تسا قریشی نہیں وارد دے قریشی آج توڑے وچ اگر کوئی بیٹھے تو ناراض نہ ہو رہا ہے یہ وہ تسا ہو رب دے قریشی اے قریشی جو کھڑے تے سرکار فرمایا انہاں دیاں امانتاں واپس کرنیاں تے حضرت نے فرمایا تے سنیا نہیں پیغمبر دی صادق زبان نے فرمایا کہ سویرے اٹھیم نہیں آئیے نا حضرت نے فرمایا پیغمبر نے آنکھیں سویرے اٹھیم نہیں کہ رسول جیا صادق نبی میری زندگی دی ضمانت دے چھوڑے بھاویں قریشیاں دے تلواراں تے نیزے تے تیرا میرے اتے سایہ کی تیرا میں علی نو پریشانی کوئی نہیں ایک گل دوسری گل اساڑے وچ اج کل ایک ایہو جہا فرقہ آ چکا ہے اور اسانو اس فرقے نو نت پاونی چاہیے اس فرقے نو جھنجھوڑ کے دساونا چاہیے اس فرقے دے سامنے ایسے دلائل ہونے چاہیے جیڑی دلیل سرکار علی ابن ابی طالب بستر پیغمبر دے ہوتے سب کے قیامت تک اپنے منن والے واسطے سب کر چھوڑی حضرت علی نے کہ میں بستر تے سمجھا پیا تے تو مت نہ آکھے میرے تو بعد میرے ٹر وجن تو بعد رب الارباب کا ماتم تے علی رب تے علی مالک تے علی خالق نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری میں آپ اکھی دن آل اشتہار بیٹھے بھی 21 رمضان المبارک دی مجلس دا اشتہار ضلع چکوال دے وچ لگ گئے اس اشتہار دے وچ لکھیا ہے رب الارباب کا ماتم رب دا بھی نہیں رب الارباب کا ماتم ہن علی رب دا بھی رب بن گیا ہے اس سے بندے نو سرکار امیر المومنین نے یہ دلیل دیتی پیغمبر دے بستر دے اتے سن کے انج سنتے ایک بعد آپ نہیں اٹھے کہیں آکے اٹھائے حضرت آپ نہیں اٹھے کہیں آکے اٹھائے تے جڑا اٹھاونا لائی نا اس نے انجی حضرت دے منہ دے تو جو کپڑا چھکیا ہے نا تے آکے وہ علی ہے جی تے رسول کی دے ہن امیر المومنین جھوٹ تو بولنا نا سرکار فرمائے میں نے کوئی دے گئے ہے میرے کوئی حوالے کر گیا ہے میں نے کوئی دے گیا ہے ٹوٹو بولن لگے پہ تے بس سرکار ہی جلے پورے نا امانتا واپس کر کے تے امانتا انج واپس کی دیا ہن توجہ فرمائے سو لطف لینا جملے دا سرکار امیر المومنین ایک تا پیغمبر دے بستر دے ہوتے اس سب کے اس سورہ آیت الکرسی کی اس آیت کی تصدیق چکی تھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ اللہ نو اونگ آندی ہے نہ اللہ نو نیند آندی ہے میں علی اس سب کے دسائی میں نہ میں خالق نہ میں رب نہ میں مخلوق اللہ
میں اللہ دی مخلوق ہاں، میں رب نہ، میں خالق نہ۔ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری امانتاں واپس کیتیاں قریشیاں دیاں تے انہاں وڈھا چڑھا کے دسیاں بھئی نوشتے تو پیغمبر دے کول آئے، لکھیاں تو پیغمبر دے کول ہوئی آئے۔ ہن علی نو کیڑا پتہ کہ کہیں دی کتنی ہے تے کہیں دی کتنی ہے، وڈھا چڑھا کے دس ہائے 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 ہائے، کہیں نو سمجھ نہیں آئی ہے تے کہیں نو نہیں آئی۔ اے امانتاں وڈھا چڑھا کے دسو تے بات علی تقسیم کریندہ شرمندہ ہو سی۔ میں اکثر کہ علی ابن ابی طالب دی فاطمہ بنت اسد ماں ہے، علی ابن ابی طالب دا مددگار ہے رسول اعظم، علی ابن ابی طالب رسول دا ناصر اور مددگار ہے۔ رسول انیت نہ آکھے وجعل لی ملت کا سلطان النصیرہ، میرا اللہ میں مددگار عطا کر تے میرے اہل دے بچو عطا کر۔ مددگار عطا کر، میرے اہل دے بچو عطا کر۔ اور پیغمبر اکرم نے امانتہ اس سے دے حوالے، اس سے واسطے اللہ نے فرمایا آپ نے جہاں سما کے بعد ایک گل ہو رہی رسائی بنجا جس کپڑا چھکیا نا حضرت دے اوپر تے کپڑا چھکیا تے اس دی انگوٹھی حضرت دے ہاتھ چرائے جائے۔ مورخین نے لکھی ہے کتابہ اٹھا کے تو مورخین نے شب ہجرت والا واقعہ پڑھو، مورخین نے لکھیا حضرت دے ہاتھ دے وچ اس دی انگوٹھی آ گئی تے اپنے دور دا بڑا بڑا پہلوان آئی، بڑا بڑا پہلوان واقعہ ہجرت تو بعد جیڑا ہی مقام ہے، جیڑا ہی جنگ دا میدان ہو رہا اے رجز پڑھنا شروع کریا سرکار اے صرف انگوٹھی دکھاون دی دیر ہو گئی ہے۔ اور میں مثال نہ آنے دا تو آپ نے سمجھ لیں جنہا اے رجز پڑھنا نا اپنی بہادری دا میں او ہاں تے میں ایڈا وڈا بہادر تے میں اے فلانے خاندان دا تے میں اتنی جنگاں لڑیاں تے میں اتنی جنگاں لڑیاں، جنہا اے رجز پڑھدا تھولے نہ سماندا تا حضرت انگوٹھی نہیں کھیندے ہیں تے باتے انجے بائے ویندا ہاں جی میں بجلی لگی گئی، بجلی لگی گئی۔ سرکار نے امانتہ چاہیے کہ رکھی ہونے چاہیے، امانتہ در بٹھا اور انہاں دے چہرے والے پاسے بٹھا، امانتہ در دیکھ کے تے خیال کی طرح ہیں تھوڑیاں دعوے زیادہ دے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں اولی الامر امام ہوں، میں اولی الامر امام ہوں، میں پیغمبر دا نمائندہ ہوں، میں پیغمبر دا جانشین ہوں، میں پیغمبر دا وسیع ہوں۔ جیڑے جیڑے کھڑے ہو اے امانتہ آلے پاس ہاتھ نہیں کرنا، امانت آپ بول کے دس ایسی فلانے دیاں تے اتنی ہیں۔ امانت خود بول کے دس ایسی فلانے دیاں تے اتنیاں۔ خدا غری کے رحمت کرے قاری جان محمد کمالی عالم وہ ایتھے لفظ قادہ ہوندا پیغمبر اکرم جناب امیر المومنین نے امانتہ انج عدالت دنال واپس کیتیاں، انج عدالت دنال واپس کیتیاں، کسے قریشی نے اے نہیں آکھا میرے 2 گھنٹے رہ گئے نے، کسے قریشی نے نہیں آکھا میرے 2 گھنٹے رہ گئے نے۔ حضرت امیر المومنین نے انج عدالت کی تھی۔ مقصد گر کرنا ہے اللہ دے نزدیک پسندیدہ اور بہترین دین اسلام ہے، اور اللہ نے اس دین نو اپنی مخلوق واسطے چنیا اور فرمایا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جیڑی میں گفتگو بچے سا انشاءاللہ میں کل توڑی گزارش سے گوش گزار کرے سا، اس دین نو سمجھ اے ایسا دین ہے کہ جیڑا مکمل ضابطہ حیات ہے، جس دے وچ کسے قسم دی کوئی گھنجھٹ نہیں، کسے قسم دا کوئی لکاوٹ نہیں۔ اس واسطے جو حضرت نے جڑا اعلان خم غدیر دے ہوتے ولایت علی ابن ابی طالب دا کر دیتا، منبر بنایا پلانے دا، اس جلسے دا بانی ہا لا الہ الا اللہ، مقرر ہا محمد رسول اللہ، اور علی موضوع ہا علی ولی اللہ تے مجمع 0 میٹر حاجیاں دا۔ زیرو میٹر حاجیاں دا مجمع تے انہاں آکیا بخیر بخیر رکا ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب مبارک ہوئی، تو ساڑا
مومنان تے مومنات دا امام تینو مبارک ہوئے. سرکار نے مبارک وصول کی تھی. پیغمبر نے فرمایا انج نہیں میرے بھرا دا خیمہ وکھرا لوا کے. حضرت نے فرمایا علی بیت من کے علی نو مبارک ہوئے. انج نہیں رکھنا ابن ابی طالب مبارک بلکہ آخر یا امیر المومنین مبارک. اے مومن دا امیر مبارک. جدا حضرت نے اعلان کر دیتا اس نے خالق نے مہر ثبت کر دی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دا دن میں دین مکمل کر چکا. اور اللہ دی طرفوں سند مل گئی, دین مکمل ہو گیا. اور شیعی نقطہ نظر دے اعتبار میں شیعہ دے نقطہ نظر نہ جڑی گفتگو میں کل تھوڑی خدمت چرچ کرنی. شیعی نقطہ نظر دے نال دین اسلام دو بنیاداں دے اوتے استوا ہے. دین اسلام دیاں دو بنیاد ہے. پہلی بنیاد دا نام ہے اصول دین تے دوجی بنیاد دا نام ہے فروع دین. سارے نو آدھے اور یہ یقین رکھا ہے میں کہیں نہیں اٹھا کے آکھنا تو سنا. سارے نو آدھے تے میں یقین رکھا ہے کہیں نہیں آکھنا اٹھی کہ تو سنا. اصول دین دی اساس ہے, دین دی بنیاد ہے. انہاں 5 اصولاں تو بغیر دین دی عمارت کامل نہیں, دین دی عمارت مکمل نہیں. کوئی کوٹھا پہنا ہے, مسجد پہنا ہے, امام بارگاہ پہنا ہے, اس دی بنیاد نو مضبوط رکھدا ہے. جو وقت کرا موقع آسی دے دے تے کوئی اونتے پاونا پوے تے تلے تا مضبوط ہوئے نا. دین دا اصول دین دی اصل مضبوط ہونی چاہیے اور اصل مضبوط ہو سی تا فر مضبوط ہو سی. اور اصول دین دا نام ہے عقیدہ. سب تو پہلے سوال عقیدے دا ہونا. پہلا سوال کہنا ہونا ہے عقیدے دا. اپنا عقیدہ مضبوط کر. توحید دے اوتے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ دی عدالت دے اوتے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. نبی دی نبوت دے اوتے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. امامت اور قیامت دے اوتے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدے نو پنچر بڑے لگن لگ پے نے. عقیدے نو پنچر بڑے لگن لگ پے نے. اس واسطے صادق آل محمد ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا لهما ولو تكن رابعا. عالم بن, طالب علم بن, یا عالم طالب علم دے نال محبت کر. چوتھا نہ بن مگر نہ گمراہ ہوے. چوتھا نہ بن مگر گمراہ ہوے سے. طالب علم عالم دین دوستی ہے. عالم دین دے نال طالب علم دے نال دوستی ہے. خود طالب علم ہے, خود مکتب اہل بیت نو پڑھنا لے تب تیرا دین خراب نہیں ہو سکتا. کیونکہ طالب علم عالم دین مکتب اہل بیت تے پڑھنا لے ایک ایسے سپاہی دی مانے دے جڑا ہر وقت اصل دے نال موجود ہے. کیڑا اصل واپس مدوب چاہیے ہوتا ہے, کلاشن کوف چاہیے ہوتا ہے. ہاں میرے دوست, علم دا اصل عالم دین کو لے, فقہ دا اصل طالب علم دے کو لے. عالم طالب علم فقیر ہر وقت اصل دے نال لے سے علم دے اصل دے نال. اگر مومنین دیا ایمان دیا سرحدوں دے اوتے کوئی شیطان حملہ کرندا ہے تو اے عالم دین طالب علم اپنے دین والے اصل دے نال مومنین دیا ایمان دیا سرحدوں دی حفاظت کرے. یہ مومنین دے ایمان دیا سرحدوں دی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ مکتب اہل بیت دا طالب علم. دین نو سمجھنے واسطے علماء دے نال منسلک رہے. عالم دین دی محفل دے ایک لمحہ باڑھا پیغمبر ختمی مرتبہ ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک عالم دین دی محفل وچ ایک لمحہ واسطے آپ دی 70,000 دی او عبادت جیڑی اس لیلۃ القدر دی رات وچ انجام دتی ہے اس نال افضل ہے. عالم دین دی محفل وچ دین دی قدر کر, دین دا احترام کر. اس دین نو بچاؤن واسطے حسین اپنا گھر چھوڑ
اس دین کی قدر کر. اس دین میں بچاؤن واسطے حسین اپنے نانے دا وسطہ مدینہ چھوڑ دیتا. حسین نو نانے دے روزے نال بڑا پیار ہے. جب چھوڑن لگے تا دے نانا میں جا چلے گیا میں کھائیں تیرے کول سام پاؤں ہاں. نانے آکھے حسین تیرے سامنے مقصد بڑا عظیم ہے. وسطہ ویلا ہے مدینے. جناب لیلہ روایت کرنی آن. جناب لیلہ روایت کرنی جناب وسطہ ویلے مدینے حاصل نا آدھ رات میں اٹھیاں ڈٹھام حسین اکبر دے سرامی ہوا کھڑے. اجر حکم اللہ جوانہ دے اس طرح کی آئے. اجر حکم اللہ ایک اللہ صحیح وجہ جنہا اس شہزادے دا ذکر ہوئے کنیوسی رکھی کفر مطلب محفل دے چلے اللہ بیٹھی ہوئے کہ تنو کیڑا پتا میں کیڑا اوکھا پا لیا. تنو کیڑا پتا میں کیڑا اوکھا پا لیا. مدینہ وسطیہ سے ادرات میں بٹھائے. حسین اکبر دے سرانی وہاں کھڑے. پیشانی نس چمے رخسار نس چمے پہرام دے بٹن کھولے. جھکدا علی اکبر دے سینے تے آکے مور رکھے. میں آکے حسین پتران دیا پیشانیاں چمی دیا پتران دے رخسار چمی دیا تو علی اکبر دے سینہ کیوں چھوڑ رہے. حسین دی آنکھی نائن کوئی ساون دے بدل آئے. روندے روندے زمین تے بہ گئے. ڈاڑی ہنجوں دے نال پھس گئی. پر میں نے لیلہ تو جان دی بلی کربلا دا میدان اس کی میرے اکبر دا سینہ اس کی ظالم رسم. اجروں کو من اللہ یہ چٹی ڈاڑیاں لے بیٹھے ہو یہ جوانہ دے پیو بیٹھے ہو. آج ایک جوان دا میت دفن کیتا نہیں. اجر کو من اللہ شالا بڑھڑے پیونوں جوان پتر دی میت بچانے دو. سارے وسیب دا دستور ہے جنہا کوئی جوان مر بنے نا اس دے پیونوں 18 سینے نال لائی ودے ہونے ٹھٹے پانی پلان دے ودے ہونے. ہاں ملے دے ودے ہونے تیاہ دے ودے ہونے. جوان بچڑے دی موت ہے منجی تے نہ منجن دوئے ہے مرن تو پہلے مرن. میں نے رب اکبر دی قسم کربلا دے میدان اچ کلا حسین ٹبیاں دے بھجنا. کہیں دے قاتل میں بات دعا نس کی تھی. کہیں دے قاتل میں بات دعا نس کی تھی. واحد شہید علی اکبر کربلا دا میدان دا جنہے قاتل میں بات دعا کر کے آدھر قطع اللہ رحمہ کا کما قطع تو رحمی. اے عمر ابن سعد اللہ تنہی میں نسل رکائے جی میں میرا جوان بچنا میں تو جدا کی. اجروں یہ کچھ دیر لگ دی ہے. سونا جنازہ چاہیا اس نے ہمیں 2 مہینے بعد دفن کی تنے لیکن بھیڑی دی حسرت آئی. بھیڑی کتنی محنت کیتی ہے اور کتنے جتن کیتے نے. او دور دراز دے ممالے کی جو بھیرا دی میت سے لیکن جنہا اکبر دی لاش تے حسین آیا. اسباب پڑھے نہ کھڑا تھا کربلا دے نیڑے جن ونجو بہت پیارا ہے حسین علی اکبر. مسجد نبوی اکبر ہے بابا عبداللہ دے امور کھاما صاحب مقادر اگر حسین آکھے اچھا موسم رہی امور دی انہیں ستون علی پاس سے ہاتھ بتائے نہیں سمجھ آنی. حسین دا ہاتھ جنت اچھ کیے یا جنت نے حسین دے ہاتھ دے اتے عبور رکھے ہیں. ہاں بیٹا اکبر کھا. اکبر عبور کھڑا کھا دے ذہن اچھ خیال اس بابی میری خواہش پوری کی تھی بابا خوش ہو سی. لیکن جنہا اکبر نے مڑ کے ڈٹھے حسین دی ہک آنکھیں 9 نیرے رجل اے شبیر عرض کرنے بابا نائن مگا لے انہیں تو نہ مگا لے وہاں روندے کیوں ہو. حسین علی اکبر آج میں وسطہ ہم تے بے موسمی شے منگیے میں تنو منگا دیتی. کل میں اجڑے ہو سا تو کئی موسم دی شے من سے بدلے دے سکتا ہے. آیت اللہ مہدی منظران مازن رانی پرمیدن کے ایک وائز میں مظلوم کربلا دی زری دے
علی اکبر دا مسئلہ پڑھائے کہ وہ مسئلہ پڑھ کے ٹر گیا گھر ون کے ستا ہے اس باعث اور مقرر دے گھر دے جو آواز آئیے تو آرام دے نال سم پہ علی اکبر پڑھ کے میرے حسین میں چین کوئی نہیں اٹھے آسے پاسے نٹھس کوئی نظر نہیں آیا دوسری آواز آئی تو آرام دے نال سم پہ نہ قبر حسین نو آرام ہے نہ عالیہ نو آرام ہے تیجی والا جنہ حق آئیے نا اٹھے سمجھ آئیے جو دکھے پاسے علی زہرا بدی رو دی ہے آدھے بی بی میں غلط تو نہیں پڑھیا آدھے غلط نہیں پڑھیا جیتا جنن دا تو پڑھ کے آئے قبر دے وچ نہ حسین نو آرام ہے نہ عالیہ نو آرام ہے روندے روندے عشقا کے جھڑ میں دیتے ایو کو جا دین مائے پڑھنا نہ آئے مسائب خان وائز تے گٹھا جو نہ کیڑا سونا شیخ الجامع آدم جیڑا سونا اکڑا اکھلت ہے حسین کا اکبر جیڑا سونا اتنا اکھلت ہے کربلا دا میدان ہے مقصد القاسیامہ کربلا دا میدان ہے اکبر دے بابا میں کوئی اجازت دے میں میدان دا میدان اب سونا آئینے شبیر رکھتا حسن اور سونے ہو مردہ مدینے آنے دے کو کچھ جڑا اکبر دے عباس مدینے دیا گلیاں ٹردے ہیں لوگ دکانہ بند کر کے بھج بھج کے عباس نو علی سمجھ کے اکبر نو محمد سمجھ کے زیادہ کر دیا ہے جڑا سامنے آکھڑس مقتل دیا کافی کتابہ لکھیاں لوگ آدھر کے حسین آکھے اکبر تک نہ بھیجیں دا تو میرے نانے دیئے شکل آ رہے ہیں میں کتھا ہی نہیں پڑھیا جو اکبر نے حسین نے اکبر کی اجازت دے وچ ہچکچاہٹ کیتی ہوئے دیر کیتی ہوئے جنہاں اکبر نے آکھے نا کہ بابا میں کو اجازت دے میں مان دو میں نا سر تو لے کے پیروں تک علی اکبر نو ڈٹھا اس دے بعد ٹھڈا ساتھ چا بھر جیسا میں تو مسائل پڑھ چھوڑا کہ انہوں کیڑا پیارا کیڑی حسرت آئی سر تو لے تے پیروں تک ٹھڈا ساتھ بھر جیسے آخر اکبر ٹور ہوا لیکن ونجن تو پہلے پھوپھیوں نو مل ماواں نو مل بہنی نو مل گھوڑے تے چڑھے علی اکبر خیمے چ گھوڑا آدس ازادر واحد کربلا دا شہید علی اکبر ہر شہید دے ٹرن تے مستورہ ہاتھ نال ماتم کیتا ہے لیکن جلے علی اکبر ٹرے تو پتھر دے نال ماتم کئی مستورہ دی واہ محمد کئی دی واہ علیہ دیکھ کے علی اکبر دی اگر ویندہ میدان دو تو ردنا الہ حرم جدنا سنودانے دے مدینے اپڑا چاہتا گھوڑے دے چڑھے خیام دے چکر جیڑے پاسے گھوڑا اکبر دا ویندہ ماتمی جلوس نہ آگے کوئی حبا محمد کوئی واہ علی اکبر پھوپیاں اکسار چمیں پیشانیاں چمیاں سینہ چمیں خیام دے جو گھوڑا جو کٹھے ہے سنا میرا دل آدھا ہے میں دن واجی شہزادے دی مکمل شہادت سنائی خیام جو گھوڑا کٹھے ہے باہر والی کائنات دے سامنے گھوڑا رک گئے کیوں رک گئے تیرا ذہن پہنچ گیا اس سے باہر والی کائنات دے سامنے گھوڑا رک گئے اکبر پھیڑے نو ایڑ لائیے گھوڑا نہیں ٹریا آدھا نہیں لینا میدان دو گھوڑا اپنے پیرہ آلے پاسے اشارہ کر کے دن میری مجبوری بڑھ گئی میری مجبوری بڑھ گئی ہے میرے پیرہ آلے پاسے ایک اکبر نے جو لٹھا ہے نا تو 4 سال دی بیڑ جیڑی رو رو کے آدھی بیٹھی اکبر آپ بھی دے قد بلاندہ نہیں کہے داڑھی چمی ہے کہے پیشانی چمی ہے کہے سینہ چمی ہے میرا قد چھوٹا ہے تکلیف نہ دے دی بابے آنکھا چڑھائی میرا قد چھوٹا ہے تکلیف نہ دے دی رکاب دے چپیر کٹ میں تریہ تلیہ چڑھ دیا شام دے کوفہ دے بازارہ چمان کے اکسا شبیہ پیغمبر دے پیر چڑھ دے رہے ترکی علی اکبر چند قدمت اکبر دا گھوڑا ٹرے حسین حد الماری اکبرہ حکوری واللہ گھوڑے دیواب موڑیس لہیا لتھے پیشانی چما رخسار چما سینہ چمیز ہاں اکبر تورمان بابا وعدہ کرو وقت نصرے سو شبیر ادھر میں وعدہ کرے دائی میں نصرے سائیں
حال چال قدم تے علی اکبر دا گھوڑا ٹرے آئی جو بات ہے دھکا لائیے ہن عباس نہیں سریا حسین نہیں سریا چٹے سارا لی دائیے یہ دیکھ کیا دی اکبرہ ایک باری مڑ کے دیکھ میں کائنات چینیاں دل راکھی بن رہی یا نہ بن رہے ازادر جنہ اکبر نے مڑ کے ڈٹھے فضا کائنات چاہیے اکبر نے چھوم کے ڈٹھے سجادے جڑا آسیہ دے سارے دے آسیہ دے سارے تے ٹردہ ودے دے آدھا ودے اکبرہ میں پھپیاں دے کٹھے شام تے کوفہ دے بازار چاہتے اکبرہ ایک باری میرے مل ازادر جلدی دے نال جوان گھوڑا واپس گھنا دے اکبر دے سجاد ایک دوجہ دے گلے چماہی پہیے نے اتنے رونے حاطف دی آواز آئی حسین سجاد تے اکبر کو جدا کر میرے ملائکہ نے تصویر چھوڑ دیتی ہیں اور حسین ماہی کر دے نہیں کر دے عالیہ ماہی کر دے نہیں کر دے اتنے تئی حقل مار کے حسین آکھے اکبرہ میرا قاتل کمینہ ہے آدھا کھڑے کوئی جوان بھی گھوڑا ٹورے اس میدان علیہ پاس علادر علی اکبر دا گھوڑا میدان اس پہنچے پہلا حملہ کیتا ہے 120 ملائن نو پھر نار کیتا شبیر دے جوان نے بڑی سونی جنگ کی تھی ماں خیمے دے دروازے دے کہہ دیوار دے نال مجھ متھا مرے دیئے کہہ دیوار دے نال مجھ متھا مرے دیئے آدھی ودیئے تے دعا مندی ودیئے یا رات یوسف الہ یقوب اے یوسف یقوب منا ونالا یقوب نو یوسف منا ونالا میں نو ایک میری اکبر ملا لیلہ دی دعا قبول ہوئی حسین دا اکبر واپس آیا آدھے یا آبتے العدشو قد قتلنی بابا میں نو پیاس مار مکر سکر الحدید قد اجھادنی بابا میں نو لوئے دے بھار تھکا چھوڑے ایک گھٹ پانی دا ہویا شامیاں نو شام نکھایا کوفیاں نو کوفہ نکھاوا علادر و شبیرہ دے باپ بچڑا میری زمان اپنے منہ دے وچ رکھ اکبر نے بابے دی زبان موئے چرکیے چل قدم پچھا اٹکیا دے بابا توڑی زبان تو میرے نال بھی زیادہ خوش کے شبیرہ دے اکبر ٹوڑوان ہڑنانا پلسیا ازادہ رہو اکبر دوچھی مطمع میدان چاہے کبریت احمارا نہ لکھ دے جھاڑی دے نال ملعون چھپیا کھڑا اکبر جو جھاڑی دے نال گزرا ہے اس ملعون نے پشتہ نے پاسو نیزہ مارا ہے جوان گھوڑے دے سمر صدا انہیں اکبر دیا بائی سو گھوڑے پہ گلے چاہ گئی ہیں اکبر بار کیا پھر بابا میری مدد نوا میں چھڑا پیا علادر لوگ نادار پڑھنے حسین دے کلو کرسی چھٹی ہے نہ میرا دوست کرسی نہیں جیدے جوان پتر میدان دے پروجن پیوانو کرسی یاد نہیں دا دیا علادر حکمر علی پاس حسین تو رہ دیتا ہی طاقت آج تو رہ دی یہ طاقت ختم ہو گئی بدر بغلاش بسر زانو بزانو رسید انہیں کونیا دے بار تو نہیں ودتے آدھا ودہ کہیں نٹھا ہوئے میری اکبر کو تے مسجد اقصا چھوڑنا انہیں نالہنا دل امت لہائے میراج تھوا سیادہ دمائے مرکز ہاں بچ دنیا دے تے اولاد دیا درگانا احساس کرو میری غربت دے میرو اکبر رضان سائیکڑ کہیں نٹا ہوئے تے نٹھا جو کوئی نہ کیلا سوڑا اکبر آدھا کہیں نٹا ہوئے
دشمن نے بولو کرا بھیک نہیں منگی لیکن حسین دشمن کو مخاطب کر کے آدھا کہے ڈٹھا ہو وہ کہے ڈٹھا ہو بڑا نہری لانا میں وہ اکبر نظار نہیں آدھا سیدہ حقلہ مرے دوتے تھے آدم کا میری عقیدہ نور وہ مسیحی کہیں ڈٹھا ہو میرے اکبر کو تے مسجد اقصا تو لہنا ان نہیں لہنا جن امت لہائے میراج تو واپس آنا سیدہ دا میں مرکز ہاں بچ دنیا دے تے اولاد دیا دردادا احساس کرو میری غربت دے مینو اکبر نظر حسین بہتر دیا لاشا چاہیے حسین بہتر دیا لاشا چاہیے اکتروں حسین آپ اکتر دیا لاشا چاہیے لیکن یہ اکبر چاہیے سین کوئی جوان رس چاہیے حسین اکبر دے سرانی ہوا بیٹھے سادو دے ہوتے سر رکھے بازا خطو اکبر دے رخصار دے ہوتے رخصار رکھ کے ایک ایدی امیر کی تیس نہ عباس تے کی تیس نہ قاسم تے کی تیس نہ آمر محمد تے کی تیس پچھو فضل عباس کے حویلے سیدہ نے کیا دا علی دنیا بعد کلفا علی دنیا بعد کلفا اکبرہ تیرے بعد دنیا دے ہوتے خاکے اللہ در سیدہ نے اتھے کوین کی دائے سیدہ نے کیا دے بہو آنکھا آیا تیری لاشو دے کوئی سوکھا آیا حسین آدھے بہو آنکھا آیا تیری لاشو دے تیری ہمت رہ گئی بدل جا تیری ماں بیرا ماں پریوان ور جھڑ دیئے خیمہ جاد وچ اللہ دارو حسین نے اکبر نو آکھا میرا جوان بچڑا تیری ابو بیان نال وعدہ کر رہا ہے ہم جیتا ملسا میری قبر جھک گئی میری عقیدہ نور گم تھی گئی اکبرہ میری مدد کر بابا میں کیلی مدد کرا شبیرہ تا میرے گالے چپاہی پا میں تیری اپوپیاں نو ملاونا ہے سیدہ نے کیا دے بابا جان میری ہمت ختم ہو گئی ہے نہیں اکبر میرے نال الویندہ جو اپوپیاں نو ضرور ملاونا ہے ازادہ بابے دے گالے چپاہی پاہین خیلے آلے پاس سے ٹورائے جلے چبیر نے اکبر دے